اگلا سوال ہمارے پاس وہی طلاق کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے ہے جو ابھی آپ نے وضاحت فرمائی تھی۔ اور آغا صاحب سوال یہ ہے کہ آغا صاحب یہ نکاح فسخ کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ یہ نکاح فسخ ہونے کا جو مسئلہ ہے آیت اللہ سستانی کا، یہ کن صورتوں میں صادر ہوتا ہے، اور خاتون کس صورتحال کے بنا پر نکاح کو فسخ کر کے طلاق لے سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس کی وہ کئی صورتیں ہیں۔ مثلا وہ حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، یا مثلا یہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ تدلیس ہے، دھوکہ دہی وغیرہ جو ہے نا وہ ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ فسخ کرے۔ جی آغا صاحب بہت بعض شکریہ۔ نے جو ہے نا وہ جنون دیوانگی کو بھی شامل کیا ہے، لیکن آیت اللہ سستانی جو ہیں وہ یا ان کا یہ نہیں ہے جی، وہ جنون جو ہے نا وہ فسخ کا جواز نہیں بن سکتا۔ جی آغا بہت شکریہ۔ اس کے بعد ایک اور اگلا سوال بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا وہ نماز باجماعت میں بچوں کے حوالے سے یا جماعت کے درمیان حائل ہونے کے حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی پردہ یا کپڑا حائل ہو جائے تو کیا جماعت منقطع ہو جاتی ہے؟ اور اگر پہلی ہی صف میں 2 بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں یا 3 نابالغ بچے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ کیا حائل شمار ہوں گے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، جہاں تک پردے کا تعلق ہے، یقیناً پردہ حائل ہوتا ہے، اتصال ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر فرض کیجیے جیسے اکثر مساجد میں ہوتا ہے، ایک طرف خواتین کی صفیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف مردوں کی نا، ادھر جو ہے نا وہ قنات لگاتے ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں، وہ جو ہے نا وہ اس سے اتصال نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر مردوں کے صفوں میں درمیان میں یعنی صف کے درمیان میں کوئی کپڑا ہو تو اسے حائل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک نابالغ بچے کا تعلق ہے، اگر نابالغ بچہ ممیز ہے، یعنی وہ مطلب 10-11 سال کا ہے اور وہ واجب اور مستحب کو سمجھ سکتا ہے، نماز صحیح طریقے سے آتی ہے، تو اس کی نماز کی شرعی حیثیت ہے۔ جو نابالغ تو ہے لیکن ممیز ہے۔ ممیز یعنی وہ بچہ جو اپنے فائدہ نقصان کو سمجھتا ہے، واجب کا مطلب سمجھ سکتا ہے، مستحب کا مطلب سمجھ سکتا ہے، وہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے اس کی نماز کی شرعی حیثیت ہے۔ اور وہ فرض کریں اس کے باپ دادا یا والدین مرحوم ہوں تو وہ نماز اس پر واجب نہیں ہے۔ یہی نماز جو پڑھ رہا ہے وہ والدین کی قضا کی نیت سے یا باپ دادا کی قضا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے تو نابالغ لیکن ممیز ہے، وہ مسائل کو سمجھتا ہے، فائدہ نقصان کو سمجھتا ہے۔ ایسے نابالغ کے کھڑے ہونے سے اتصال نہیں ٹوٹتا، یہ اتصال برقرار رہتا ہے۔ لیکن بالکل بچہ ہے 3-4 سال کا، 6-7 سال کا ہے تو وہ ممیز نہیں ہوتا، وہ اگر کھڑا ہے تو وہ جو ہے نا حائل بنتا ہے، اور جو ہے نا پیش نماز کے اس حائل کے دائیں بائیں جو ہے نا ان کا اتصال جماعت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس روزے سے متعلق ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے گھر سے نزدیک ایک مسجد ہے جہاں پر افطاری کروائی جاتی ہے، اور تقریباً شہر کے مختلف مساجد میں ماہ مبارک رمضان میں افطاری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آغا صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا گھر میں افطاری کرنے کا زیادہ ثواب ہے یا مسجد میں؟ جبکہ گھر میں اگر ہم افطار کرتے ہیں اپنا روزہ تو ہم باجماعت نماز سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اگر ہم مسجد میں جا کر روزہ افطار کریں تو وہاں پر باجماعت نماز کی سعادت بھی ملتی ہے اور کئی مومنین سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور وہاں پر پھر ایک ساتھ افطار کرتے ہیں تو ایک الگ ماحول ہوتا ہے۔ زیادہ ثواب کس عمل میں ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ ظاہر ہے آپ نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا ہے۔ وہ مسجد میں اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے بتایا کہ مسجد میں جائیں گے تو وہاں باجماعت نماز کا ثواب ملے گا، اور وہ حدیث بھی ہے، بہترین دسترخوان وہ ہے کہ جس پر بہت ہاتھ زیادہ ہوں، وہاں اجتماعی طور پر جو ہے نا وہ افطار کرتے ہیں یا بعض مساجد میں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کے برکت میں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نماز جماعت کا ثواب الگ ہے، مسجد کا الگ ہے، اجتماعی طور پر کھانے کا الگ ہے۔ ہاں اگر کوئی مثلا کسی کو زیادہ بھوک لگتی ہے اور وہ صبر نہیں کر سکتا تو اس کا جو ہے نا وہ مسئلہ اور ہے۔ جی ہاں۔